السلام علیکم ناظرین، اصل بات کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ٹرمپ نے معاشی بے یقینی سے دوچار امریکہ کے شہریوں کو یہ بات کہی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ گونج سنائی دیتی رہی ہے۔ امریکہ ٹیرف کی جنگ میں ہمیشہ تب کودتا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آتے ہیں۔ یہ ٹیرف کی جنگ کیا ہے؟ اس ٹیرف سے پوری دنیا میں کھلبلی کیوں مچی ہے؟ یورپین یونین ایک الگ بلاک کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ اور تمام تر وہ لوگ جو اہلائے رہے ہیں امریکہ کے، انہیں اس سے خوشی کیوں نہیں ہوئی؟ انہیں اس سے پریشانی کیوں بڑھی؟ پاکستان کے لیے ٹیرف جنگ، پوری دنیا اپنی جگہ ہوگی، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان۔ تو پاکستان کے لیے اس ٹیرف جنگ کے کیا محرکات ہیں، کیا اثرات ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تیاریاں ہو رہی ہیں گورنمنٹ لیول پر ٹیرف جنگ کو دیکھنے کے لیے۔ جو ٹیرف عائد کیا گیا پاکستان پر، یہ خالی پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ چائنا پر جب ٹیرف عائد کیا تو چائنا نے جوابی ٹیرف عائد کیا، جس پر یہ کہا گیا امریکی انتظامیہ کی جانب سے کہ یہ چائنا نے ٹھیک نہیں کیا۔ تو کس نے کب کیا ٹھیک کیا، اس پر بات کریں گے۔ چائنا کیا تیاریاں کر رہا ہے، اور چائنا خود ایک اکنامک پاور ہے پوری دنیا کی، اور ظاہر ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر، بہت پلان کے ساتھ چائنا نے اپنا ٹیرف ان پر عائد کیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں ریلیف ملا ہے پاکستان میں لوگوں کو، اور ایک ٹارگیٹڈ کمیونٹی ہے جس کو 8.52 کا بھی ریلیف ملا ہے فی یونٹ پر۔ 7.5 روپے تو ویسے ملا تھا، اور یہ ریلیف ایک ٹارگیٹڈ کمیونٹی کو ملا ہے۔ ایف بی آر، اگر ہم بات کر لیں رواں مالی سال کی، تو پہلے 9 ماہ کے حوالے سے جو وصولیوں کا ہدف ہے وہ پورا نہیں ہو سکا۔ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ جبکہ اتنی زیادہ بھاری بھرکم ٹیکسیشن ہے، عوام کی ہڈیوں سے ٹیکس نکل رہا ہے، اس کے باوجود اگر ٹیکس اہداف پورے نہیں ہو رہے تو یہ گیپ ہیں کہاں؟ آنے والا بجٹ چند ٹائم کی دوری پر ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے اس بجٹ کے بعد؟ کیا سچویشن ہوگی؟ یہ جو ریلیف مل رہا ہے پاکستان کو آئی ایم ایف کے ساتھ لمبی مشاورت کے بعد، کیا یہ ریلیف دیرپا ہے، وقتی ہے، اور اس کے اثرات کہاں آئیں گے؟ پیٹرول دنیا میں سستا ہو رہا ہے، دنیا میں دیگر معاملات ہیں، کموڈیٹیز ہیں، جو غذائی اجناس ہیں، اگر ان کی قیمتوں میں فلکچویشن آ رہی ہے تو پاکستان ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی زبردست اپرچونٹی بھی ہوگی۔ پاکستان دنیا کو کیا آفر کر سکتا ہے؟ چائنا نے دنیا کو کیا آفر کر رکھا ہے، جس کی بنیاد پہ امریکہ جیسے بڑے ملک کے سامنے چائنا ڈٹ گیا اور اس نے ٹیرف کی جنگ شروع کر دی؟ ہم نے تو ابھی تک صرف ٹیرف اپنایا، کیونکہ ہم نے بھی آلریڈی امریکہ پر ٹیرف عائد کر رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی کے جواب میں امریکہ نے ٹیرف عائد کیا ان سارے ممالک پر۔ عالمی منڈی میں کیا ہو رہا ہے؟ بین الاقوامی طور پر اسٹاک مارکیٹس کریش کر رہی ہیں امریکہ کے اس ٹیرف کی بنیاد کے بعد۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ 3-4 دن بڑے ہی پریشر کا شکار رہی، آج تھوڑی سی ریکوری ہم نے دیکھی۔ یہ ٹیرف ہے کیا؟ ٹیرف جنگ کیسے متاثر کر رہی ہے؟ اکانومی کو لے کر دنیا ایک دوسرے کے ساتھ کیسے اپنے ریلیشنز کو دیکھ رہی ہے، اور چائنا کیا کر رہا ہے؟ ان ساری چیزوں پر بات کریں گے۔ چائنا سے ہمیں چائنا میڈیا گروپ کے اعتصام الحق نے ہمیں جوائن کیا، ان کا ذرا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ نعیم بخاری صاحب ماہر اقتصادیات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر توصیف زمان صاحب ماہر معاشی امور ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ۔ تینوں بڑے اہم حضرات، تینوں کا اپنا اپنا ٹاپک، اس پر ذرا بات کریں گے۔ توصیف صاحب، پہلے ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو ٹیرف کا ورڈ پوری دنیا میں کھلبلی مچا رہا ہے، ہمیں ذرا بتائیں یہ ٹیرف سے پوری دنیا، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے ٹیرف اناؤنس کرتا ہے، امریکہ کے اس ٹیرف اناؤنس کرنے سے پوری دنیا میں کیسے کھلبلی مچی ہے؟ کیا فرق پڑنے جا رہا ہے؟ یہ ٹیرف جنگ ہے کیا؟ تھینک یو سو مچ جی۔ پہلی چیز تو یہ کہ ٹپیکلی جو امریکی ٹیرفز ہیں وہ سنگل ڈیجٹ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو پاکستان میں ہم اگر امریکی ایک پروڈکٹ کی میں نام لوں بولنگ ایلی، تو اس کے اوپر 20-25% کسٹم ڈیوٹی، اور اس کا نیٹ امپیکٹ جو آتا ہے وہ 106% اس کا نیٹ امپیکٹ آتا ہے اگر میں کوئی چیز امریکہ سے امپورٹ کرتا ہوں۔ اگر میں نے 100 روپے کی چیز امپورٹ کی تو یہاں پہ پہنچ کے مجھے 206 روپے کی پڑے گی وہ۔ اچھا، اب یہ چیز امریکہ نے کیا کیا ہوا تھا، اس معاملے کو دنیا بھر کے لیے ایز اے پریویلیج ٹول، ایز اے پولیٹیکل ٹول، اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مختلف ملکوں کے لیے مختلف، جس طرح یورپ میں جی ایس پی پلس کے تھے تو انہوں نے افریقہ کے لیے ایگوا ہو گیا، جیسے افریقن گروتھ اپرچونٹیز ایکٹ، وہ پاس کیا ہوا تھا کہ افریقہ میں کوئی چیز بنتی ہے تو وہ ڈیوٹی فری آ جائے گی۔ اسی طرح جو ہوا کیا کہ بہت سال پہلے
चीजें अमेरिका में बना करती थी। अच्छा, उसके बाद चाइनीज ने अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स को बोला कि अगर आप चीन में चीजें बनाएंगे तो सस्ती होंगी और आप इससे ज्यादा पैसा बना सकेंगे। ये चीज जो अमेरिकी सरमायाकार थे, अमेरिकी इन्वेस्टर थे, उन्हें समझ में आ गई। तो उन्होंने अमेरिका में जो कारखाने थे उसे बंद किया, उस पे मेड इन चाइना ताला लगाया और अपनी फैक्ट्रियों को चीन मुंतकिल कर दिया। अब उसमें आपका जो उनका पायनियर फ्लैगशिप उनका जो मोबाइल फोन है, वहां से लेके और हर छोटी बड़ी चीज जो चीन में इस्तेमाल होती है वो चाइना में बनने लगी। अच्छा, इससे चीनियों ने चीजें सीखी कि चीजें किस तरह बनती है और उसके मुकाबले में उन्होंने वो अपने वर्कर्स को सिखा के अपनी चीजें खुद बना ली। दूसरी अच्छा चीज चीन ने क्या की, अमरीकियों को चीजें उधार देना शुरू की। तो एक जो अमरीकी सोसाइटी है ये बुनियादी तौर पे कंज्यूमर सोसाइटी है जो कि क्रेडिट कार्ड पे, प्लास्टिक कार्ड पे जीती है। अच्छा, हिस्टोरिकली चीन में हमेशा जो प्राइस स्टेबल थी, डॉलर वाज अ बेंचमार्क के इसके ऊपर मुद्दतों से कई कई दहाइयों तक कोक की, पेप्सी की, मुख्तलिफ चीजों की वही कीमतें थी जो हुआ करती थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती थी। अब जो एक कंपनी खालिद बॉलिंग गैले है वो कोई 21 मुल्कों से सामान इंपोर्ट कर रही है, 29% से लेके मुख्तलिफ। इससे पहले जो पिछली हुकूमत थी, हुकूमत की, उसमें इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई थी कि पहली दफा हमने देखा कि अमरीकी अवाम चीख पड़े थे कि हमसे ये महंगाई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कभी ऐसी महंगाई देखी और सुनी नहीं थी। ठीक हो पाकिस्तान गया, में तो हमें लेकिन आगे डॉक्टर साहब तक इस इन्फ्लेशन वक्त हो ये गई हुआ, थी, फिर आपकी महंगी मैं हो इस गई। बात से अग्री, आपने बड़ी उसके बैकग्राउंड सिनेरियो में बताया कि क्या कैसे हो रहा है, चाइना ने मार्केट को कैसे कैप्चर किया है। चाइना ने बड़ा कमाल तरीके से ये इकोनॉमिक मार्केट को पूरी दुनिया की कैप्चर करके लीडर इकोनॉमिक मार्केट के तौर पे सामने आया है। मैं नईम एक साहब, लाइन ऐड कर लूं इसमें, जी जी अगर आप प्लीज इजाजत दें। सर प्लीज। तो ये जो सारी एक्टिविटी हुई, ये इसका सबसे पहले और सबसे बड़ा शिकार अमरीकी अवाम है। अगर ये कहा जाए कि टैरिफ्स की जंग में, जो कि अपेरेंटली पाकिस्तान समेत दुनिया भर को उनके मुखालिफ, जो बढ़ती हुई मईशतें हैं उनके मुखालिफ समझा जा रहा है, तो ये किसी हद तक दुरुस्त होगा, लेकिन इसका जो शिकार है वो अमरीकी अवाम है। सर डेफिनेटली अगर जो चीजें अचानक चाइना से 30% बनकर इन्फ्लेशन वापस बढ़ आएंगी, जाए उनकी तो अपनी मेरा प्रोडक्ट्स मानना होंगी, वो ये उन्हें है महंगी कि खरीदनी ये पड़ेंगी। एक खुद का हमला है अमरीकी अवाम पे, अमरीकी सदर की तरफ ठीक से। हो गया। नईम प्लीज। साहब कैसे डिफाइन करेंगे सर इसको, टैरिफ की जंग? अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अर्ज ये है कि अगर आप यूएस हेरिटेज फाउंडेशन की थ्योरी रिपोर्ट उठाएं जो कि 1972 में लिखी गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि 2025-26 में एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होगा और वो आके वर्ल्ड वार 3 की कोशिश करेगा और वो ये टैरिफ से जंग को शुरू करेगा। अब ये जो सारा आलमी सिनारियो डेवलप हो रहा है इस टाइम, कल जो अच्छा, हुआ वैसे नईम साहब मंडे को। माजरत के साथ, लेकिन बड़ी सीरियस डिस्कशन है ये, आपने बड़ी अच्छी एक पॉइंट आउट किया जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं। आम फहम जी लोगों सर, के ख्याल में सैमसन वो चीज़ें दुनिया को बता रहा था, जबकि ये रिपोर्ट ऑलरेडी मंजर आम पर है। जी सर, और ये मैं आपको बता दूं, ये पूरा प्लानिंग से ये हो रहा है, क्योंकि आज अगर आप 1918 की अगर आप वर्ल्ड वार में जाते हैं, उसका आगाज भी अमेरिका ने टैरिफ से किया था। ठीक है ना, उस वक्त भी कुछ चीजें ऐसी हुई थी कि भी वो टैरिफ्स की वजह से वर्ल्ड वार शुरू हुई थी। अब वही सेम सिनारियो ट्रम्प साहब पूरी प्लानिंग के साथ ला रहे हैं। ये नहीं है कि ये अनप्लान्ड है चीजें, ये अचानक स्पॉन्टेनियस हो रही हैं। जिस मुल्क की, देखें, कंज्यूमर सोसाइटी है बिल्कुल, और वहाँ कंज्यूमर सोसाइटी में 38% उनकी जो आबादी है दैट इज स्टिल लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन। ठीक है ना सर। अग्रीड। और उन अमेरिकन सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनके पॉवर्टी के स्टैंडर्ड्स हैं वो अंडर पॉवर्टी लाइन है। वो अपनी वो आबादी को नहीं ला सके अप टू द मार्क। अब सूरत हाल क्या है, ये क्यों चाहते हैं ऐसे के ऐसे हो अमेरिका, और ये चाइना तो साफ ज़ाहिर है अपने आप को डिफेंड करेगा और वो मुकाबला करेगा उस सूरत हाल का, और उसके जितने भी अलाइज हैं और जितने भी लोग हैं। अब रूस पे इन्होंने टैरिफ नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाया? कहते हैं जी रूस से हमारी कोई कंजम्पशन नहीं है, ठीक है ना जी, हमारी कोई ट्रेड नहीं है इतनी के जिसके ऊपर। फिर भी रूस से ये चीज़ें लेते हैं, लेकिन उन पे कोई टैरिफ्स नहीं है। जो इनके अलाइज रहे हैं, खास तौर पर जो इनको सपोर्ट करते रहे हैं, यूरोपियन यूनियन होगी, अमेरिका की
اور وہ لیٹن امریکہ ہو گیا اور یہ ہمارا کنٹری ہو گیا، سب پہ پاکستان پہ انہوں نے ٹیرفز لگا دیے۔ اب کل جو ہوا ہے بلیک ڈے، $15 ٹریلین کا کل لاس ہوا ہے اکانومی میں، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، وہ ہوا میں چلا گیا لاس، ٹھیک ہے نا۔ اور اچھی بات یہ ہے اس سارے لاس میں جو خوبصورت بات ہے، یہ لاس عمرہ کا ہوا ہے۔ جو ورلڈ کے امیر ریچسٹ پیپل تھے، دے آل لاسٹ دا ویلتھ۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو پھر یہ ہمدرد ہوتے ہیں جو کہ پلاننگ، یہ سارے لوگ کون ہوتے ہیں جن کے کل نقصان ہوا ہے؟ یہ سارے کے سارے ڈیسیژن میکنگ میں انوالو ہوتے ہیں۔ اب ان کا ڈیسیژن کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے چائنا کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان تمام ممالک کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اپنے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، جس کے لیے میجر سٹیپس ٹرمپ صاحب لے رہے ہیں۔ اب ٹرمپ کی جو صورتحال ہے اور اس کو جو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ خود اپنا لاس کر رہے ہیں اور اکانومی میں انتہائی ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں، انتہائی ریسیشن، ایکسٹریم ریسیشن کی اچھا بات ہو رہی یہ ہے۔ ایک چیز نعیم صاحب، میں ذرا یہ اس پہ نا آپ سے بڑی ڈیٹیل بات کرتا ہوں تینوں حضرات سے۔ ریسیشن ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ریسیشن پیریڈ دیکھا اور وہ بڑا خطرناک 90s میں پیریڈ رہا، میں اس پر بھی آپ سے بات کروں گا۔ جو ابھی ریسنٹ کی بات کروں، پرانے نہیں، ابھی ریسنٹ 2010 کے بعد سے 15 کے بیچ کا جو ریسیشن پیریڈ 3-4 سال کا بڑا ڈینجرس آیا۔ میں ذرا اعتصام اللہ کہیں تو میں ذرا چائنا کی صورتحال پر بھی بات کر رہے۔ اعتصام، چائنا ٹیرف کی جنگ میں کودا اور جوابی ٹیرف لگایا، تو چائنا کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی پریشانی ہے ٹیرف کی اس تمام دور سے جو امریکہ نے شروع کی ہے؟ ارسلان، پریشانی اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں بہت پہلے سے یہ تیاریاں ہو گئی تھیں۔ جب ٹرمپ صاحب کے انتخابی مہم چل رہی تھی اور ان کے امکانات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، پھر ایون جب وہ جیت گئے تب بھی یہاں یہی موقف تھا کہ چین کو بہت زیادہ ہوپس نہیں ہے، اور یہ چین کے سرکاری اور دیگر میڈیا پر بھی یہ تھا، اور جو لینگویج تھی اسپوکس پرسن کی فارن افیئرس کے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ان کے دھیان میں یہ بات تھی کہ جو کچھ 2017-18 میں ہوا ہے وہ ریپیٹ ہونے جائے گا، اور شاید اس کے لیے ہی وہ تیار تھے۔ دوسری چیز یہ کہ جوابی ٹیرف عائد کرنا چین کی، میں نہیں سمجھتا کہ خوشی ہے، لیکن مجبوری ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کسی نہ کسی انداز میں جو پاورز ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کو اپنے مسلز تو شو کرنے ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ چین کی اس وقت کوشش یہ نہیں ہے کہ کسی طریقے سے ٹیرف کو جو ہے وہ بیلنس کر دیا جائے یا کچھ کر دیا جائے، بلکہ چین اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے پر کام کر رہا ہے۔ ان ٹیرفز کے جو اقدامات ہیں، جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ اناؤنس ہوا، پہلے 1 اپریل تھا، پھر کہا کہ 2 اپریل کو اناؤنس کیے جائیں گے، اس سے قبل ہی چین میں بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگز ہوئی ہیں۔ جو فورن کمپنیز ہیں چین میں، یعنی بیرونی سرمایہ کاری ہے، اور اس کے علاوہ جو چین کی اپنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جائنٹ کمپنیز ہیں، ان کی میٹنگز ہوئی ہیں ڈائریکٹ صدر کے ساتھ، شی جن پنگ صاحب کے ساتھ۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کو ریٹین کرنا ہے ہر صورت میں، اور دوسرا سٹیپ یہ کہ اس کو بڑھانا ہے، جس کے لیے جو سی پی سی کا اجلاس تھا ابھی، اس میں بھی یہ بات ہوئی، جو چائنا کا بہت بڑا اجلاس ہے جس میں تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس سے قبل بھی تمام میٹنگز میں یہی ساری باتیں ہوئیں۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ اب چائنا کا یہ ہے کہ اپنی جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے اس کا جو چارم ہے، اس کی جو دلچسپی ہے سرمایہ کاروں کے لیے، اس کو برقرار رکھا جائے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے متوسط طبقے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کو مضبوط رکھا جائے، اور اچھا، اس کے میں لیے کوششیں آپ بہت نے زیادہ۔ بڑی چلیں یہ اچھی چیز بتا دی کہ کس طرح سے ممالک تیاری کرتے ہیں، اور سب کو پتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں ایک دم سے نیا ٹرن نہیں لیں گی، بلکہ وہی پرانی پالیسی جو ٹیرف جنگ اس سے پہلے دور میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دیکھی گئی تھی، تو یہ تو ہونا تھا، آج نہیں تو کل۔ تو جو ممالک اس کے لیے مینٹلی تیار تھے وہ شاید بڑا نقصان نہ اٹھائیں، لیکن یورپی یونین مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے تیار نہیں تھا۔ پاکستان کو بھی بہت شاید بڑا نقصان نہ ہو، لیکن ہاں ہماری امپورٹس ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں اب اپنی جو مصنوعات ہیں وہ امریکہ میں مارکیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اخراجات، اپنے قرضے، اپنی ایکسپینڈیچرز، ان کو کیسے دیکھنا ہوگا، چائنا سے کیا سیکھنا ہے اگر سیکھنا ہے۔ ایک بریک لیتا ہوں، واپس آتا ہوں، ذرا اس پر بھی بات کریں۔ ویلکم بیک جی۔ نعیم صاحب، 74,000 ارب روپیہ ہمارا قرضہ بڑھ گیا ہے۔ اس سارے قرضے کے سائے تلے ہماری ٹیکس کی کلیکشن کم ہے، ایف بی آر جو بتا رہا ہے ہمیں، اور دوسری طرف ایکسپورٹس کم ہے، تیسری طرف امریکہ کے ساتھ بڑی ایکسپورٹ کی ہماری مارکیٹ تھی، ہم وہیں بھیجتے تھے، بڑی منڈی ہے ہمارے لیے امریکہ، اب لگ گئے ٹیرف، تیار کر لیے حکمت عملی۔ کیا چیدہ پوائنٹس ہو سکتے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ہم ان دو چیزوں کو بہتری کر سکیں، یعنی
ہم اپنے ٹیکس کلیکشن بڑھائیں. آبویسلی آپ کے یہاں بزنس بڑھے گا تو ٹیکس کلیکشن بھی کوئی سانس لے گی, عام آدمی کی ہڈی سے تو ٹیکس نہیں نکلتا. دوسرا, ہم اپنی مارکیٹ کے لیے کیا تلاش کریں, کوئی نئی منڈیاں تلاش کرنی ہوں گی یا امریکہ کے ساتھ ٹیرف کی جنگ کو دیکھتے ہوئے کاسٹ پروڈکشن کرنی ہوگی, ہمیں کاسٹ افیکٹو پروڈکشن. اچھا ارسلان بھائی, صورتحال یہ ہے اس وقت جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا ہی جسٹیفائڈ سوال ہے. اب جو سب سے بڑا کوشچن ہے اس ٹائم کہ ایف بی آر کی کارکردگی, اب میں آپ کو کل کا جو سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے, کل جو ہوا ہے دنیا کی سٹاک مارکیٹس میں, سب سے بڑا سٹیٹمنٹ آئی ایم ایف کا آیا ہے کہ جی دے آر ویری کنسرنڈ اینڈ دے آر ویری ویری ورریڈ اباؤٹ دی سچویشن, کیونکہ ان کو ان کی ریکوریز خطرے میں پڑی ہوئی مل رہی ہیں. ریسیشن جو جب آئے گا, کساد بازاری جب آئے گی, سب سے پہلا جو تھریٹ ہوگا وہ آئی ایم ایف کو ہوگا, کیونکہ آئی ایم ایف کو اپنی اقساط جو ہے نا جو ریٹرن ملتی ہیں وہ نہیں مل سکیں گی, اس لیے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے اس وقت آئی ایم ایف والے. اچھا, دوسری جو پریشانی ہے وہ ملکوں کی ہے جن پر ٹیرفز لگے اور ان کو چیزیں مہنگی ملیں گی. سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک میں یہ ڈرائیو چلانی ہے کہ جی لوکل کنزمپشن پہ ڈپینڈنسی کریٹ کریں, انحصار کریں. آپ امپورٹڈ چیزیں یوز کرنا بند کریں نہیں, لیکن ہم سب سے لے کر صبح جب ناشتے میں جو چیز یوز کرتے ہیں یا جو چیز کہ ہم کھانے پینے کی چیز سے لے کر کنزمپشن تک سارا ہمارا امپورٹڈ ہوتا ہے. نعیم صاحب, ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا سر, آپ لوگ سارے ایکسپرٹ ہیں, ہم ڈسکریج کرتے ہیں امپورٹس کو, چلیں کرتے ہیں ڈسکریج امپورٹ کو, لیکن کیا ہم نے انٹرپرنورشپ کے پاؤں جمنے دیے ہیں کہ چھوٹی ڈبل روٹی سے لے کر اور ناشتے کی آپ اشیاء کی بات کریں ہم یہاں بنا لیں, ہم نے اس کے پاؤں جمنے دیے؟ ہم نے تو بڑی بڑی فیکٹریز کو یہ معاملہ دے دیا. چھوٹی انٹرپرنورشپ جس پر جرمنی, جس پر جاپان اور چائنا جیسے ممالک اپنی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں, ہم نے تو اس کے پاؤں ہی نہیں جمنے دیے. تو یہ ہے کہ ہم ابھی تک چاول, گندم, شوگر یہ ہم راہ بھیج رہے ہیں, جبکہ باقی سارے ممالک جو ہمیں امپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہ چیزیں بائی پروڈکٹس کی صورت میں, ویلیو ایڈیشن کی صورت میں آ رہی ہیں. انٹرپرینیور کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن پاکستان میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی انپٹس ہیں وہ بہت مہنگے ہیں. اب اس وقت آپ کی زراعت ڈوب گئی, آپ کی صنعت ڈوب گئی, چھوٹی صنعتیں ڈوب گئی, اور وہ اتنے پریشان ہیں لوگ کہ ان کے لیے کاسٹ آف پروڈکشن کو میٹ کرنا بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے. اور اسی لیے ہم ویلیو ایڈیشن میں نہیں جا رہے. اگر ویلیو ایڈیشن, یہ جو چینی آپ راہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اگر اس کو ویلیو ایڈیشن میں لے جائیں, اس کے بائی پروڈکٹس بنائیں, تو آپ کی کاسٹ کئی گنا بڑھ سکتی ہے, جس کے اوپر آپ کے ریونیوز جنریٹ ہو سکتے ہیں. لیکن نہیں, ہمارے جو خدا نخواستہ بیٹھے ہوئے ہیں حکمران, وہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے. اصل چیز جو ہوتی ہے وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے. آپ نے 190 ممالک میں سفارت خانے بنائے ہوئے ہیں, آپ کے کوئی 12 ممالک کے علاوہ کہیں ایکسپورٹ ہے ہی نہیں. باقی 178 کہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوچھے تو سی کہ آپ کے 12 ممالک میں صرف 13 ممالک میں ایکسپورٹس ہوتی ہیں. سر نعیم صاحب, جن ایکسپورٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ 190 سفارت خانے ہیں اور اس میں سے ایکسپورٹ 12 ممالک میں, اور 12 میں سے بھی صرف 2 ممالک ہیں جن کے ساتھ بڑی ایکسپورٹ ہے آپ کی, باقی تو آہستہ آہستہ بہت کم ہونا شروع ہوگی. امریکہ بلکہ جس پر آپ اتنی تنقید کرتے ہیں, اسی کے ساتھ سب سے بڑی ایکسپورٹس ہم کرتے ہیں, وہیں سے ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. سر اس میں ایک سوال ذرا اعتصام تھوڑا سا اس میں ہمیں ڈیفائن کریں. جب چھوٹے کہنے کی بات ہے کہ جی ہم باہر سے چیز نہیں منگوائیں گے, تو ہم تب نہیں منگوائیں گے جب ہمارے ملک میں وہ وافر مقدار میں دستیاب ہوگی اور آسانی سے بنے گی. یہاں ہمارے یہاں جس کو چھوٹا بزنس ہم ایس ایم ای سیکٹر کہتے ہیں, اس کے لیے چائنا نے ایسا کیا کمال کیا ہے کہ ان کی ڈیپینڈنسی ختم ہو گئی ہے دنیا کے ساتھ؟ بہت سیکھنے کی بات ہے, اور میں اکثر ارسلان یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں, ہمارے بیوروکریٹس ہیں, ہمارے صحافی ہیں, ہمارا بزنس مین ہے, وہ جب چین آتا ہے تو مجھے حیرت یہ ہے کہ کیا سیکھ کر جاتا ہے, کیونکہ ہم کوئی امپلیمنٹیشن اس طرح سے وہاں دیکھتے نہیں ہیں. اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جس سیکٹر کو بھی چین نے انکریج کرنا ہوتا ہے اور اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, تو وہاں ایک پالیسی بنتی ہے, اور اس پالیسی کے بعد چین اس پر بھرپور توجہ کے ساتھ, اور وہ حکومتی توجہ ہوتی ہے, جو ابھی صاحب آدھی آواز مجھے ان کی بات سنائی دی, آدھی نہیں سنائی دی گئی, وہ یہی تھی کہ آپ کا انٹرسٹ ہوگا, آپ پالیسی بنائیں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے. مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات کروں, چائنا نے جو نیو انرجی وہیکلز تھے ان کی جب سٹارٹ ان کو کیا
تو دنیا ہنس رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیا بنایا اور یہ تو بکنے والی چیز ہی نہیں ہے, یہ پروڈکٹ ہی ایسی نہیں ہے. تو چین نے اس کو اپنی لوکل مارکیٹ میں داخل کیا اور لوگوں کو یہ ترغیب دی بطور سبسڈی کے طور پہ کہ آپ اپنی گاڑی بیچ دیں, ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے, ہم آپ یہ خرید لیں, یہ نیو انرجی ہے, اس سے ماحول ٹھیک ہوگا. اور کرتے کرتے آج اس کا جو ان پٹ ہے, جو اس کا سائز ہے وہ زیادہ ہے چین کی لوکل مارکیٹ میں, اور پھر وہ امپورٹ ہونا بھی ایکسپورٹ ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں. تو آج ہم اس کا حال دیکھ لیں کہ اس میں بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان کو ٹکر دی ہوئی ہے. تو سیم یہی پرابلم بزنس کے ساتھ بھی ہے. چین میں انکریج کیا جاتا ہے چھوٹے بزنس مین کو, اگر آپ نے کوئی پالیسی بنائی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی حکومت کے, کسی وزیر کے, کسی ڈپارٹمنٹ کے, بیوروکریٹ کے آنے جانے سے وہ پالیسی تبدیل نہیں ہوتی. 5 سال کا منصوبہ ہے, ہر سال اس کا ریویو ہوتا ہے, اس میں آنے والی خامیوں کو دور کیا جاتا ہے, اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے, اپگریڈ کیا جاتا ہے, اور 5 سال کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس منصوبے میں کیا کیا. جو جواب دہی جس کی ہونی ہے وہ رسپانسبل ہے. تو میرا خیال ہے یہ کلچر بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کسی بھی ٹھیک چیز ہے, کو شروع شارٹ کرتے ہیں, ٹرم مثال کے لانگ طور پر ٹرم ایک اور بات, پالیسیز, بہت آپ اچھے نے احسان, یہ پچھلے بڑی اچھی آپ نے بات ہمیں بتائی ہے. ڈاکٹر توصیف صاحب, یہی چیزیں دیکھتے ہوئے مفتاح اسماعیل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ سے ختم کرنے کی بجائے ٹریڈ اور بڑھانی چاہیے, چیزیں خریدنی زیادہ چاہیے, کیونکہ امریکہ اپنے تجارتی خسارے کو لینے کی وجہ سے اضافی ٹیرف لگا رہا ہے. تو یہ کوئی فارمولا ہو سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی. میں نے جو ہمارے باقی دوست ہیں ان کی بات بھی بہت غور سے سنی. جو اچھا, مختلف جگہ مختلف کام ہو رہے ہیں, اور آئی ایم ہیپی ٹو شیئر ود آور فیلو اکانومسٹ اور آپ کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ کہ وزارت خارجہ بھی کام کر رہی ہے. اس میں ایک اہم چیز جو ابھی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے, وزارت خارجہ کی افریقہ ڈویژن, جس میں جو ایڈیشنل فارن سیکرٹری حامد اصغر صاحب اور ڈائریکٹر جنرل علی احمد سروئی صاحب, یہ 54 ملکوں کے رسپانسبل ہیں. اور انہوں نے ایک افریقہ اکنامک کاؤنسل ابھی اسٹیبلش کی ہے, جس کے انڈر جو پاکستان کی ٹاپ بزنس لیڈرشپ ہے اسے شامل کیا گیا ہے, اور ایک ویژن ہے جسے ہم لے کے چلے. ابھی کرنٹلی مجھے بلکہ اس کا سیکرٹری جنرل بھی اپوائنٹ کیا گیا. سو بیسڈ آن دس انسائڈ انفو آئی ایم شیئرنگ اٹ ود یو. ہمارا جو فوکس بہت عرصے سے اگر افریقہ مسنگ تھا, تو اس پریشر کی وجہ سے اب ہمیں وہ فوکس, پہلے تو یہ تھا نا کہ امریکہ ایکسپورٹ کرنے کے مسائل, اس کے امپورٹس کے مسائل اور چیزیں, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے سفیر کو بھی ڈیپورٹ کیا گیا وہاں سے, اور ایک پاکستانی جو وہاں جاتا ہے اسے گھنٹوں ایئرپورٹ پہ رہنا پڑتا تھا. اس کے علاوہ ہمیں مختلف گرے لسٹ میں ڈالنا, FATF, IMF کے تھریٹ ٹو اسٹرنگ, کنڈیشنلٹیز, واٹ ناٹ, پولیٹیکل مینوورنگ. تو اب اگر کسی کو اس چیز میں کوئی شک ہے کہ پاکستان کی فلاح ہم نے جو ہمارے فیلو اکانومسٹ ہیں, آپ لوگوں نے مل کے, جو میں ٹرم یوز کرتا ہوں مائنڈ لاک, کہ ہمیں مائنڈ لاک لگا دیا گیا تھا کہ آپ نے امریکہ دیکھنا ہے, برادر اسلامی ملکوں کو دیکھنا ہے, اور IMF کو دیکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہیں نہیں دیکھنا, کیونکہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا اس کے علاوہ کچھ. میں عرض کرتا چلوں, جہاں پہ اس وقت ہم فوکس کر رہے ہیں, دن رات 24 میں سے 26 گھنٹے کام کر رہے ہیں, 54 ملکوں میں ہماری دن رات کوشش یہ ہے کہ ہماری انگریس ہو. یہ $3.5 ٹریلین کی اکانومی ہے, جو یہاں کا دنیا کی جو 20 تیز ترین ترقی کرتی ہوئی ملک ہے, ان میں سے 15 جو ہے افریقہ میں. ان 20 تیز ترین ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں کہیں بھی یورپ یا امریکہ نہیں آتا. جو ساؤتھ سوڈان ہے, اس کا جو گروتھ ریٹ ہے, دیٹ از 27%. اچھی بات ہے جو توصیف صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات ہمیں بتائی کہ ذرا ہمیں اس طرف دیکھنا تھا. چلے, ہم نے تو بہت لمبے عرصے سے آنکھیں بند کر رکھی تھی ان 20 تیز ترین معیشت کی طرف. اب کچھ کام ہونے جا رہا ہے, اور اچھی خبر آپ نے دے بھی دی کہ آپ لوگوں نے ایک انعقاد بھی کر دیا ہے, کونسل بھی بن گئی ہے, چیزیں بھی اس پہ شروع ہوگی. میں ایک بریک لوں گا, واپس آؤں گا. اب ذرا ہم بات کریں گے یہ جو ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے پاکستان کا, اس ٹیکس کلیکشن کے نظام میں جو ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے عوام پر, خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے پر, مجھ جیسے تنخواہ دار طبقے پر, وہ بزنس کلاس سے بھی زیادہ آیا ہے, اس نے ان سے بھی زیادہ ٹیکس بھر دیا ہے. تو کیا وجہ ہے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور کیا چائنا میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ اور اگر ٹیکسیشن کا نظام سہل اور آسان ہوتا ہے تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں اپنے برادر ملک چائنا سے؟ واپس آتے ہیں بریک سے, اس پہ بات. ویلکم بیک جی. اچھا توصیف صاحب, بڑی شارٹلی چاہوں گا ذرا اس پر ہمیں ایک کامنٹ کریں. یہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے ہمارا, FBR کو لے لیں اور اس کا ٹیکسیشن کا سارا نظام, حیرت مجھے یہ ہوتی ہے, میں جب بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں
ہمارا ریونیو کیا ہے، تو یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ ٹیکس کلیکشن کو ہی ریونیو مانا جا رہا ہے. باقی ایکسپورٹس تو ہماری ہیں ویسے نہیں، تو ٹیکس کلیکشن کو ریونیو مان لیتے ہیں ہم. تو یہ جو ٹیکس کلیکشن کے گیپ ہوتے ہیں، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو عام آدمی پر آ رہا ہے، اور تنخواہ دار طبقہ تو بزنس طبقے یا جو پیسے دے سکتے ہیں ان سے بھی زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کچھ شارٹلی ذرا ہمیں بتائیں. اچھا، جو گزارش اگین ایسا ہی ہے کہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس چیزوں کو دیکھنا ہے. میں نے عرض کیا نا پہلے جہاں سے میں بات ختم کر رہا تھا کہ ایک مائنڈ لاک لگا ہوا ہے. اسی طرح بھی ہمیں شاید بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے راستہ جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس ایسے ہو کے جاتا ہے. اب اس کا جو بیسیکلی راستہ جاتا ہے وہ جاتا ہے نادرا کے تھرو. نادرا کا سمپل ایک سی این آئی سی ہے، اور اس میں نان ٹیکس فائلرز اس کی ساری کہانی کوئی نہیں. جتنا ہم ای گورننس کی طرف جائیں گے یہ مسئلے خود بخود حل کرتے چلے جائیں گے. جو ہم لوگوں نے جو ریسیپی یہاں پہ سیکھی کہ ایک چوکیدار کے اوپر دوسرا چوکیدار، اس کے اوپر ایک اور چوکیدار، پھر ایک اور چوکیدار، اٹ ڈزنٹ ورک دس وے. جہاں پہ اے آئی آ چکا ہے، اے آئی پروفائلنگ آپ کا سی این آئی سی کے ذریعے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، راست آلریڈی آ چکا ہوا ہے. تو جتنی زیادہ ہم افریقہ کے ممالک جو ابھی ایک ملک روانڈا ہے وہاں پہ لوگ کرنسی کیری نہیں کرتے، سارا کا ساری ٹرانزیکشن جو آن لائن ہے، ڈیجیٹل ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اب جو ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے یہ پورے کا پورا آپ کا ڈیفینس پیراڈائم اٹھا کے چینج کر دیتا ہے. آپ کو ضرورت ہی نہیں رہتی اس چیز کی کہ جو ہے پیسہ کہاں سے آیا کہاں گیا، سارا ٹریسیبل ہے. تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نہ صرف اپنے جو نئی ٹیکنالوجیز کو امبریس کریں، جو آئی ایم ایف اور ایف بی آر کے جو وہ آپس میں کبڈی کھیل رہے ہیں انہیں کھیلنے دیں. ہمارے نوجوانوں کا جو کہ 60% آف دا پاپولیشن ہے، برائے مہربانی یو کے اور امریکہ کی طرف دیکھنا بند کریں. جو دنیا کی ایوریج گروتھ ہے 3.3%، افریقہ کی ایوریج گروتھ ہے 6.6%. جو افریقہ کی طرف جائیں، پیسہ بنائیں، پیسفل ماحول انجوائے چلے کریں، سر، یہ تو اب آپ رسپیکٹ اس انجوائے کریں، کونسل کا حصہ ہے. اور میں چاہوں پاکستان گا کے لیے پیسے اس کی جنریٹ ایک کریں. اویئرنیس مہم آپ شروع کریں، لوگوں کو بتائیں، چونکہ اب آپ اس کا حصہ ہیں. اچھا نعیم صاحب، سر یہی ٹیکسیشن کا نظام، کیا آپ کو لگتا ہے یہ ٹیکسیشن کا نظام اولڈ تھاٹ آف اسکول ہے؟ اور ساتھ ایک ہمارے ایک اور چیلنج بھی ہے، کرپٹو، ایک نئی کرنسی، اور اب ہم اس سے زیادہ دیر دور بھی نہیں رہ سکتے. تو یہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے، اس کی کوئی ایک آدھے دو پوائنٹس آپ اگر مجھے بتا پائیں، کیا بہتر کریں کہ عوام جو بیچاری پس رہی ہے، تنخواہ دار طبقہ کو ذرا اوپر کی طرف بھی ٹیکس کا نظام جائے. یہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہی کہتے رہتے ہیں ہم. دیکھیں، ہمارے جو جتنے بھی ڈیسیژن میکرز ہیں، فیصلہ ساز ہیں، وہ اپنے فیصلوں میں آسانی چاہتے ہیں. اور آسانی یہ ہے کہ بھی کس سے کتنا ٹیکس کتنی آسانی سے وصول کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں بارڈرز پہ آپ سمگلنگ نہیں کنٹرول کر پا رہے. آپ کو ابھی آپ اٹھ کے اپنے دفتر سے باہر نکلے، آپ کو امپورٹڈ سمگلڈ سگریٹس ملیں گے، آپ کو امپورٹڈ سمگلڈ چیزیں ملیں گی. آپ دیکھیں اس پہ ایف بی آر کا جتنا بھی رول تھا وہ یہی تھا کہ بھی آپ اپنے ملک میں ڈیوٹیز اور ٹیرف اور ٹیکسیشن کا ایسا نظام لائیں جس سے آسانی پیدا ہو. جب آپ عوام کے لیے آسانی پیدا ہو، جب آپ اپنے لیے آسانی ڈھونڈیں گے، اپنا کام نہیں کریں گے، اپنی نیت میں کھوٹ ہوگا آپ کا، پھر آپ جو ہے اکاؤنٹیبل ہوں گے. اور اکاؤنٹیبلٹی کا یہ میکانزم انہوں نے دیا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ہم 2000 لوگ اور اپوائنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جنریشن جو ہے نا، ریونیو جنریشن، ٹیکس جنریشن زیادہ ہو. ٹیکس نیٹ آج تک نہیں بڑھا، آج تک یہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے. پھر اتنا ٹیکسز کا سسٹم ہے کہ بھی ڈائریکٹ ٹیکس ہم کیسے لے سکتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ جاتے ہی نہیں. انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے وہ مختلف اندازوں سے اور مختلف طریقوں سے یہ عوام کی جیب سے نکال لیتے ہیں. صبح ماچس کی ڈبی سے جو ہم ٹیکس دینا شروع کر دیتے ہیں، رات کو جو لائٹ آف کر کے سوتے ہیں اس میں بھی ٹیکس دیتے ہیں. اب صورتحال یہ سجیسٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ جی ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، اور یہ آسان سا فارمولہ ہے، یہ کوئی زیادہ بڑا فارمولہ نہیں ہے کہ آپ کو اسٹرکٹ ہونا پڑے گا لوگوں کے ساتھ جو کہ ٹیکس بچا رہے ہیں. جب آپ ٹیکس بچانے والے عمرا کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو شام کو پیسے گھر لے کے جاتے ہیں ٹیکس نہیں دیں گے، تو آپ کا قوم جو ہے نا بغیر ٹیکس ٹھیک کے ہو نہیں گیا. چل ٹیکس سکے. نیٹ کو بڑھانا، یہ تو سر بڑی لمبی عرصے سے ہماری بھی، آپ کی سب کی خواہش بھی، بحث بھی ہے کہ ہاں، ایکولی ڈیوائیڈ کریں لوگوں پر تاکہ بوجھ ایکولی ڈیوائیڈ ہو. چائنا میں اجسام کیا ہوتا ہے، ٹیکس کا کیا نظام ہے، ٹیکسیشن، آپ ٹیکس کیسے بھرتے ہیں؟ آپ کے ٹیکس کے لیے کیا آپ کو کوئی خوف ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو بڑا ڈر ہے لوگوں میں ٹیکس بھرنا، یہ لوگ اس ادارے سے ہی بڑا ڈرتے ہیں، ایف بی آر سے.
اب جو میں آپ کو بات بتاؤں گا نا آپ اسے انجوائے کریں گے. ایک سم کارڈ، ایک پاسپورٹ نمبر، ایک فون جس پہ میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں، اور اس پہ ہر مہینے سیلری سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے. ہر مہینے آپ کے پاس ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کس مد میں کیا ٹیکس جو ہے وہ ڈیڈکشن ہوئی ہے. سال کے اینڈ پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اتنا ٹیکس آپ کو دینا تھا، ہم نے آپ سے اتنا زیادہ لے لیا یا کم لے لیا. جو بھی سچویشن ہوتی ہے، بیلنس اگر آپ کے طرف پیسے نکلتے ہیں تو آپ کو دینے ہیں، اور اگر انہوں نے آپ کو دینے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں جب آپ ایک کلک کرتے ہیں. اچھا نہیں، ہمارے یہ یہاں اتنا سے آسان زیادہ چلے جائیں واپس نہیں آتے بھائی. واپس میں نے آج تک پاکستان میں جتنا بھی ریٹرن بھرا، مجھے بتایا گیا کہ آپ کے پاس اتنا بیلنس ایف بی آر کے، میں نے آج تک یہاں آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے واپس آ جاتے ہیں. طریقہ بہت آسان ہے، چیزیں کرنے کی ہیں. اور میں ایک پروگرام میں نے ایک بار کہا تھا کہ ہمارے ہاں صفائی کے لیے بھی مہم ہوتی ہے، قومی مہم. کہ آج جی قومی مہم شروع ہو رہی ہے، صفائی کرنی ہے ملک کی، کچرا صاف. ان چیزوں کے لیے مہم تھوڑی ہوتی ہے. اب آپ نے ٹیکس کا نظام بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی مہم چاہیے، آپ نے 4 بندے زیادہ رکھنے ہیں، آپ نے فلاں. یہ سیم یہی صورتحال ہمارے ہاں سیکیورٹی کی ہے. سیکیورٹی بڑھانی ہو تو بندے بڑھا دیتے ہیں. اب بندے بڑھانے کا زمانہ نہیں رہا. اب انٹیلیجنس سسٹم ڈفرینٹ ہو گیا ہے، اے آئی آ گیا ہے، تمام چیزیں آپ اس سے ٹھیک کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ترجیحات کا فرق ہے. 7-8 روپے بجلی سستی کرنے پہ ہم ایک تقریب کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ نے 150-200 یونٹ بڑھا دیا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے کتنی بار وہ بل بڑھا، تب کسی نے آ کے قوم سے کہا کہ ہم یہ بل بڑھا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ نے ذمہ داری. ترجیحات. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل اسکورنگ ہوتی ہے. مرکز عوام نہیں ہے ہمارے ہاں پالیسیز کا. اگر بہتر مرکز بات، عوام ہو بہت جائے اچھا. گی، ابھی ایک صاحب بات کر رہے تھے، تو مرکز اگر عوام ہو جائے گی تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. چلیں، اس کی ضرورت. بہت شکریہ اسلام الحق نعیم بخاری صاحب، آپ کا بھی. ڈاکٹر توصیف زمان صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. بڑی ڈیٹیل ڈسکشن. اس ٹیرف کی جنگ سے کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے لیے کیا مارجن ہے، پاکستان کر کیا سکتا ہے، وہ بھی ہم نے بتایا، کوشش کی اس پر بھی بات کریں. پھر ہوتی ہے کل آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیں.